السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جو حالات آج کل ہیں، اگر آخر الزمان کی احادیث کو پڑھا جائے اور فیوچر کی پریڈکشنز کو پڑھا جائے تو گراف پتہ کیسے لگتا ہے؟ ابھی ہم اس طرف ہیں اور گراف ڈاؤن ہوگا، نیچے چلتا جائے گا، حتیٰ کہ اتنا مشکل دور آ جائے گا کہ انسان کا دین پہ چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ایک کوئلے کو ہاتھ میں پکڑ کے رکھنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک ٹائم آئے گا کہ یہ گراف ہمارا اوپر اٹھے گا، حتیٰ کہ اپنی پیکس کو ٹچ کرے گا، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا طوبیٰ لعیش بعد المسیح، glad tidings to the life after عیسیٰ مسیح، کیونکہ وہ دور ہوگا جس میں عدل اور جسٹس ہوگا۔ اور اس کے بعد دوبارہ جب ہم اسلام اپنی پیک کو ٹچ کرے گا، اس کے بعد سے کچھ مائنر سائنس اور حالات برے ہونے شروع ہو جائیں گے، حتیٰ کہ بدترین لوگ اس دنیا میں رہ جائیں گے جن پہ قیامت کا دن ظاہر ہوگا۔ تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایک ہوا سے اٹھا لیں گے، نور قبض کر لیں گے۔ تو ہم جس حالات میں ہیں نا آج کل، آئی یوزڈ ٹو تھنک پہلے کہ یہ ٹائم بہت فتنے کا دور ہے، بڑا مشکل دور ہے، نو ڈاؤٹ بہت فتنے کا دور ہے، بہت مشکل دور ہے۔ لیکن جب میں نے احادیث پڑھی تو مجھے اپنے بچوں کے بارے میں بہت ڈر لگنی شروع ہو گیا کہ ان کا کیا بنے گا اور ان کی نسلوں کا کیا بنے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر میں نے ان کی آج تربیت نہ کی تو یہ کل ولیعوذ باللہ دجال کی فتنے میں شکار ہو جائیں گے، یا دجال کے فتنے کا شکار نہ ہوئے تو مال اور دوسرے فتنوں کے میں شکار ہو جائیں گے، کیونکہ آنے والا دور بہت مشکل دور ہے۔ ہمیں آج سے اپنی امت کی تربیت کرنی ہے۔ ہمیں سے کوئی چاہتا ہے کہ ہماری اولاد میں سے میرا پوتا ولیعوذ باللہ فتنے کا شکار ہو اور دین کو چھوڑ بیٹھے، کیونکہ اب جو احادیث آنے لگی ہیں اور جو ٹائم آنے لگے ہمارے پاس وہ اتنا مشکل دور ہے۔ لیکن فرمایا کہ فتنے کیسے آئیں گے؟ کقطع اللیل مظلم، اندھیری رات کی طرح جس کے جھونکے آتے ہیں کہ انسان اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ پا رہا ہوگا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح مومن ہوگا یہ شخص، رات کو کافر ہوگا۔ مومن صبح مسلمان نہیں ہوگا، مومن رات کو کافر ہوگا، اور رات کو ایک ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، رات کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہوگا۔ تو ایسے دور آنے والے ہیں، the worst of the times are yet to come، جن کو اللہ معاف کرے ہماری جو نسلیں ہیں ان کو فیس کریں گی۔ تو اپنی نسلوں کی تربیت کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے اور اپنی نسلوں کو فتنوں سے بچانے کے لیے آج اس لیکچر کو بڑے غور سے سنیں۔ جو سائنس ہیں قیامت کے، وہ میجر اور مائنر دو سائنس ہیں، دو طرح کے سائنس ہیں۔ انہیں بریفلی ہم فرق دیکھ لیتے ہیں۔ مائنر سائنس وہ سائنس ہیں جو کہ بہت گیپ سے آتے ہیں اور ان کا جو اثر ہے اس دنیا میں بہت زیادہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ایک مائنر سائن ہوگا جیسے انتلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، ٹھیک ہے، یا اپنے سرکار کو جنے گی۔ ان یعمر خراب الدنیا ویخرب عمرانھا، لوگ بڑی بڑی بلڈنگز بنائیں گے ایسی جگہ پہ جہاں ڈیزرٹس ہیں اور ولیجز کو تباہ کر دیا جائے گا۔ ایک شخص جس کا نام ہوگا ذوالسویقتین، وہ ابسینیہ حبشہ کا ہوگا اور وہ کعبہ کے پاس آئے گا جہاں پہ کعبہ میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جیسے آپ آج کل پکچرز دیکھ رہے ہیں نا، صرف مطاف کی، خیر الحمدللہ طواف بند نہیں ہوا ہے، ایوری تھنگ از گوئنگ آن، لیکن اس ٹائم اتنے برے حالات ہوں گے کہ حج کرنے کوئی نہیں جائے گا، حج بند ہو جائے گا، کسی کا انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا۔ وہ حبشہ کا شخص آئے گا ذوالسویقتین، اس شخص بولتا ہے جس کی ٹانگیں پتلی پتلی ہیں، پتلی ٹانگوں والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا ہے جیسے میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں اپنے سامنے کہ وہ بڑے سے ہتھوڑے سے کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا ہے اور اس کو توڑ ہے، اور اس کے بعد کعبہ کا بھی بلڈنگ کیا جائے گا۔ تو کچھ مائنر سائنس ہو گئے، اللہ کے نبی پیدائش ایک مائنر سائنس ہے، اور کچھ مائنر سائنس آنے ہیں، اور ان میں بہت گیپ بھی ہے۔ کسی ملک میں ہو سکتا ہے کوئی مائنر سائن ایگزسٹ کرتا ہو، دوسرے ملک میں نہ کرتا ہو، لیکن میجر سائنس سبحان اللہ یہ ایسے ہیں کہ جب ایک آ گیا تو اس کی انٹینسٹی اتنی ہیوج ہوگی کہ پوری دنیا پہ اثر کرے گا، اور جب پہلا آ گیا العمارات خرزات منظومات فی السلک، یہ جو سائنس ہوں گے کیسے ہوں گے؟ فی السلک، جیسے لائک بیڈز ان اے اسٹنگ، فاذا یقطع السلک، جب بیڈ کو کاٹ دیا جائے گا، یتبعها بعضها بعضا، وہ ایک دوسرے کے بعد گرنے شروع ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں چلے گا۔ there will be no time to collect ourselves۔ دجال آیا، عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں گے، یاجوج ماجوج آ رہے ہیں، ایک ہی ایرا میں مختلف سائنس، دعوت الارض آ رہا ہے، طلوع الشمس فی مغربہا۔ ہم ذکر کرتے ہیں سائنس کون کون سے ہوں گے؟ حذیفہ ابن اسید الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے مسجد نبی میں، دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر، اللہ کے نبی مسجد میں انٹر ہوئے اور ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو انہیں فرمایا کہ لم نتذاکروا، کس بارے میں باتیں کر رہے ہو؟ قالوا نتذاکر الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہم قیامت کے دن کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا انہا لن تأتی قبل ترون 10 آیات، قیامت کا دن نہیں آئے گا جب تک تم 10 بڑے بڑے سائنس نہ دیکھ لو۔ ویسمى، and he named all of them، الدخان، دعوت الارض، الدجال، یاجوج ماجوج، عیسیٰ ابن مریم، طلوع الشمس فی مغربها، ثلاث خسوف، خسف فی المشرق
وخسف في المغرب وخسف في الجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. یہ اللہ کے نبی نے 10 میجر سائنس بتا دیے. دیر از نو ڈاؤٹ کہ 9 ہیں یا 11 ہیں, 10 کمپلیٹ ہیں. مائنر سائنس میں دیر از ڈفرنس آف اوپینین, 70 ہیں, 50 ہیں, 130 ہیں, کتنے ہیں. میجر سائنس میں دیر از نو ڈاؤٹ. اور اس حدیث میں سیکوینس مینشن نہیں کیا اللہ کے نبی نے, ہمیں ایک رینڈم سیکوینس میں بتا دی. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ دخان, دا اسموک, دعوت الارض, بیسٹ فرام دا ارتھ. اور ان سارے سب کے بارے میں انشاءاللہ آج بات کریں گے. دجال, ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ کی واپسی, یاجوج اور ماجوج, سورج کا ویسٹ سے نکلنا, رائزنگ آف سن فرام دا ویسٹ, 3 میجر لینڈ سلائڈز اور ارتھ کوئکس, 1 in east, 1 in west, 1 in Arabic Peninsula, and آخر ذلك and the last of them is نار تخرج من اليمن. یمن سے ایک آگ کا نکلنا, تطرد الناس الى محشرهم, لوگوں کو وہ گھیر کے بھگاتی بھگاتی محشر کے میدان تک لے جائے گی. یہ 10 سائنس ہیں جو کہ ہونے ہیں. اور ایک ہوا تو I wish I had beads with sting, جس کو میں کاٹتا ہوں یہاں پہ آپ کو گرا کے دیکھتا کہ کس طرح سے بیڈز اس کے اوپر گرتے ہیں, تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کس طرح سے وہ آنے شروع ہو جائیں گے. موونگ آن, امام مہدی جو ہیں یہ کس سائن میں آتے ہیں؟ محمد علی بھائی نے اس بارے میں بات کی ہے؟ نہیں کی؟ اچھا چلیں آج ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. امام مہدی کس سائن میں آتے ہیں؟ اس کا امپیکٹ چھوڑا تو نہیں ہے, پوری دنیا پہ اس کا اثر ہوگا. علماء کہتے ہیں کہ he is neither from the minor signs nor from the major signs, rather he is the transition between minor to major signs. The world is moving from minor signs to the major signs, and this is al-Mahdi. اور ہم ایک امیزنگ حدیث پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ prophethood will remain amongst you as long as Allah wills it to be. تمہارے اندر نبوت رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا, پھر اللہ اس کو اٹھا لیں گے جب وہ چاہیں گے. اور پھر ثم تکون خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ, پھر تمہارے اندر خلافت راشدہ رہے گی علی منہاج النبوہ according to my sunnah, جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں. پھر اللہ تعالیٰ جب اس کو اٹھانا چاہیں گے اٹھا لیں گے. ثم یکون ملکا عادا, اس کے بعد it will be kingship, شہزادے کا بیٹا شہزادہ ہوگا, اس کے بعد شہزادہ ہوگا, اور اس طرح سے خلافت چلے گی, اور وہ خلافت بیسیکلی کنگشپ ہوگی. اور اس کے بعد ثم یکون ملکا جبریا, اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومتیں آ جائیں گی, ٹرانیکل حکومتیں, ظلم اور زیادتی والی حکومتیں آ جائیں گی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ثم یکون خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ, پھر جو خلافت ہے وہ واپس پلٹ جائے گی علی منہاج النبوہ, اس چیز کی طرف جہاں سے یہ شروع ہوا تھا. کتنے سال نبوت رہی؟ کتنے سال نبوت رہی تھی؟ 23 سال, 23 years. اللہ تعالیٰ نے نبوت کو 23 سال کے لیے دنیا میں رکھا, پھر اس کو اٹھا لیا جب اللہ تعالیٰ نے چاہا. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق سے خلافت کی شروع کیا, اور کتنے سال رہی؟ کتنے سال ابوبکر صدیق نے خلافت کی؟ 2 years. اور پھر اس کے بعد عمر بن خطاب آئے, خلیفۃ راشد الثانی, خلیفۃ ابوبکر, کتنے سال حکومت کی؟ 10 years. اس کے بعد عثمان بن عفان آئے جو کہ ابوبکر صدیق, عمر بن خطاب خلیفہ تھے, کتنے سال حکومت کی؟ 12 years. کتنا ہو گیا؟ 2, 10, 12 and then 12, 24. اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 سال حکومت کی. کتنے سال ہو گئے؟ 30 years. کتنے ہمارے خلفائے راشدین ہیں امت کے؟ کاؤنٹ کوئی بتائے گا؟ پہلا کون ہے؟ دوسرے اور چوتھے اور پانچویں؟ اللہ اکبر. حسن بن علی کو بھول گئے آپ؟ ہماری امت ایک بہت بڑی غلطی کرتی ہے کہ حضرت حسن بن علی کو بھول جاتی ہے, حالانکہ he was from the خلیفہ راشد. حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کمال کی پرسنالٹی تھے. اللہ کے نبی ممبر پہ کھڑے خطبہ دے رہے صحابہ کو. حسن بن چھوٹے ہیں اور انہیں بڑے بڑے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, تو وہ صحابہ کے بیچ میں چلتے آ رہے تھے رسول اللہ کے پاس, اور اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ اپنے کپڑوں میں ہی he stumbled and he fell on the ground. اللہ کے نبی سے رہا نہیں گیا اور وہ اترے اور جا کے حسن بن علی کو اٹھایا اور واپس اپنے ممبر پہ آ کے چڑھے اور پھر خطبہ عرض کرنا شروع کر دیا. and the صحابہ were smiling. اور پھر کیا کہتے ہیں بتا؟ کہتے ہیں ان ولدی ھذا سید, یہ میرا بیٹا جو ہے نا یہ سید ہے. یصلح اللہ بین طائفتین من المؤمنین, یہ 2 مومنوں کے گروہوں میں صلح کروائے گا. ان کی شان میں بات کی. اور جب حسن بن علی کو خلافت ملی حضرت علی کے جانے کے بعد, تو حسن بن علی حجاز کے اور سبب سے خلیفہ تھے, اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے شام کے خلیفہ تھے. تو چونکہ مسلمانوں میں ڈیویژن ہو گئی تھی ایک طرح سے اور اختلاف پھیل رہا تھا, حسن بن علی نے اپنی خلافت کو کمپرومائز کیا, ٹھوکر مار دی اور امیر معاویہ کے ہاتھ بیعت کی کہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمان ایک ہی علم کے نیچے اکٹھے ہو جائیں. اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یصلح اللہ بین طائفتین من المؤمن والکفار, نہیں, بین المؤمنین, دونوں مومنوں کی جماعتیں ہیں, بین المؤمنین دونوں مومنوں کی جماعتیں ہیں. تو حضرت حسن نے
امیر معاویہ کی اس پہ بیعت کی اور اس خلافت کو ٹھوکر ماری جسٹ کہ مسلمان ایک اکٹھے رہیں, اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ریوارڈ بھی کریں گے. اور اس ریوارڈ کا نام پتہ ہے کیا؟ امام المہدی. کیونکہ یہ کون ہوں گے؟ محمد بن عبداللہ العلوی الفاطمی الحسنی. یہ امام حسن کے بیٹے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کے بیٹے ہیں. یہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ یہ حسن علیہ السلام کے بیٹے ہیں, رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. So he is Muhammad bin Abdullah al-Alawi from the son of Ali, al-Fatimi from the son of Fatima, and Hasani, not Husaini. He is from al-Hasan رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. پھر یہ ٹائم آیا, اور آج کل ہم کس ٹائم میں چل رہے ہیں بائی دا وے؟ ان میں سے تھرڈ میں, فورتھ تو ایگزیکٹلی فورتھ میں, اینڈ ففتھ تو خلافت دوبارہ لوٹے گی امت میں. ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. ایک عجیب حدیث ہے یہ, سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ when Jerusalem will flourish, Yathrib will be in ruins. اور یثرب کیا ہے؟ مدینہ. جب یروشلم فلرش کر رہا ہوگا, لوگ ادھر ہوں گے اور وہاں پہ رش ہوگا, مدینہ in future it will be in ruins. اس میں کوئی ہوگا ہی نہیں. when Medina will be in ruins, the great battle will happen. when the great battle will happen, Constantinople will be conquered by the Muslims. And when Constantinople will be conquered by the Muslims, Dajjal will be out. یہ فیوچر کی اللہ کی ہمیں باتیں بتا رہے ہیں. And let's see how it will happen. آپ کو پتہ ہے جو گریٹ بیٹل ہے جس کو کرسچنز بولتے ہیں آرمیگیڈن. By the way, Armageddon is not a Muslim word. کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں آیا. حدیث میں کیا ذکر آیا ہے؟ الملحمۃ الکبریٰ, fierce killing, مقتلۃ العظیمہ, بہت زیادہ قتل و غارت ہوگی اس میں, جس کو کرسچنز آرمیگیڈن کے نام سے جانتے ہیں. اور مدینہ ایک ٹائم آئے گا کہ جب مدینہ بالکل خالی ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مدینہ, لوگ مدینہ کو چھوڑ کے جائیں گے جب وہ اپنی بیسٹ اسٹیٹ میں ہوگا, جب وہ ایمان کی حالت میں ہوگا. مطلب it is completely possible to live in Medina, but the trials and tribulations will be so much that people will leave Medina and will go to other places. حتیٰ کہ the animals, dog اور wolf, اللہ کے نبی نے فرمایا, یا کتا یا wolf مدینہ کی مسجد میں آ کے پلر کے پاس یورینیٹ کرے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, جو کراپس اور فیلڈ ہیں وہ کن کی ہوں گی, انہیں کون اون کرتا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ العوافی کی ہوں گی. العوافی means birds and animals, wild animals. There will be no one in Medina whatsoever. اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص کو اس کے پیٹرنل انکل اور ان کی فیملی کہے گی come to the life of ease, leave Medina and come to the life of ease. حالانکہ it will be completely possible to live in Medina. اور پھر فرمایا کہ قیامت قریب مدینہ ایک بھٹی کی طرح کام کرے گا. جیسے بھٹی لوہے میں سے امپیورٹیز کو الگ کر دیتی ہے نا, مدینہ اپنے اندر صرف خالص لوگ رکھے گا, اور تمام منافقین جن کے دل میں ذوف ہوگا وہ نکل کے مدینہ سے چلے جائیں گے. So Medina will be in ruins again. And when Medina will be in ruins, the great battle will happen. And when the great battle happens, Constantinople will be conquered by Muslims. اور Constantinople تو کیا ہمارا ابھی تک نہیں ہے, ہمارا نہیں ہے. What is Constantinople? استنبول مسلمانوں کا نہیں ہے. ایک ٹائم آئے گا جس میں نہیں رہے گا ہمارے پاس, اور جس کو دوبارہ مسلمان کانکر کریں گے. امام مہدی کے آنے سے پہلے کے جو سائنز ہیں اس دنیا میں وہ کیا ہوں گے؟ ویسے تو بہت سارے سائنز ہیں, ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے, میں نے 3 بجے ختم کرنا بھی, تو ہم پہلے سائن پہ آئے بھی نہیں. امام مہدی جو ہے رحمہ اللہ, ان کے آنے سے پہلے اس دنیا میں 4 میجر چیزیں ہوئی ہوں گی. پہلا, عراق اینڈ سیریا ول بی ان ٹائٹ سیج. اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل عراق اور سیریا کے حالات دیکھیں آپ, کیا حالات ہے, سبحان اللہ. سیریا میں ملک ٹوٹے پڑے ہیں, رشیا سیریا پہنچا ہوا ہے, امریکہ سیریا پہنچا ہوا ہے, ترکی سیریا میں انویسٹ کر رہا ہے, ایران سیریا پہنچا ہے, پوری دنیا کے ممالک سیریا میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نے کہا کہ جب سیریا میں خیر نہ رہے پھر پوری امت میں خیر نہیں باقی رہے گی. صحابی مجھے رسول اللہ فتنوں کے دور کی بات چل رہی تھی, انہوں نے کہا رسول اللہ میں کہاں ہجرت کروں؟ انہوں نے کہا گو ٹورڈ سیریا, گو ٹورڈ سیریا. سیریا کی بہت احادیث ہے اس بارے میں, اینڈ دیٹ از ریزن پوری دنیا کی نظریں سیریا پہ. اور عراق کے کیا حالات ہیں؟ کیا عراق سیج میں ہے یا نہیں ہے؟ ٹائٹ سیج, سبحان اللہ. ایک بات قیامت کے نشانیوں کے بارے میں ہمیں یاد رکھیں, ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے دور میں ان کو ایگزیکٹلی اپلائی کریں وداؤٹ نو ڈاؤٹ کہ یہی وہ ٹائم ہے. ایسا کبھی نہیں کرنا. وی کین سے کہ اٹ لکس لائک دس از دا ٹائم اٹ از ہیپننگ, واللہ تعالی اعلم. ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو, ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو, لیکن سائنس یہ شو کر رہے ہیں. کیونکہ جب ہوتا کیا ہے کہ ایک سائن کے بعد کسی اور سائن نے فالو کرنا ہوتا ہے, لیکن وہ نہیں کرتا تو پھر ہم کہتے ہیں یہ تو حدیث ہی ٹھیک نہیں ہے, اور انسان جو ہے نا دین کو چھوڑنے پہ وہ ہو جاتا ہے.
لیکن دس ول ہیپن وداؤٹ اے شیڈو آف اے ڈاؤٹ. دس ول ہیپن کمثل فلق الصبح, جس طرح سورج نکلا ہوا ہوتا ہے. سو عراق اینڈ سیریا ول بی ان اے ٹائٹ سیج. دوسری چیز, ظلم اور زیادتی عام ہوگی, حتیٰ کہ ایک اندھا انسان بھی کہے گا کہ ظلم عام ہے. جس کو کچھ نظر بھی نہیں آتا اسے پوچھا جائے گا ظلم ہے, لیکن ظلم بہت زیادہ ہے. آج آپ دیکھ لیں سبحان اللہ, ہمارے چھلی والے سے لے کے, ہمارے سبزی والے سے لے کے, فروٹ والے سے لے کے حکمران تک سب دیکھ لیں. جس کو 100 روپے کی چوری کر سکتا ہے وہ 100 کی چوری کر رہا ہے, اور جو لاکھوں کی کر سکتا ہے وہ لاکھوں کی چوری کر رہا ہے. دوسرا سائن. تیسرا سائن فرمایا کہ مہدی کے آنے سے پہلے لوگ جو کہ شیپرڈز ہوں گے, جو کہ جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے اور کپڑے جو ہے نا ان کے پھٹے پرانے ہوں گے, وہ کیا کریں گے, ڈیزرٹس میں لمبی لمبی بلڈنگز بنائیں گے, اور ولیجز کو جو آلریڈی بلٹ ولیجز ہیں ان کو تباہ کر دیا جائے گا. آج آپ دیکھ لیں سبحان اللہ پوری دنیا میں, اور سیریا تباہ کیا جا رہا ہے, ایلیپو تباہ کیا جا رہا ہے, برما تباہ کیا جا رہا ہے, کشمیر کو تباہ کیا جا رہا ہے. جو آلریڈی بلٹ ولیجز ہیں جہاں پر لوگ رہ رہے ہیں عرصے سے, ان کو تباہ کیا جا رہا ہے اور بڑی بڑی بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں. اور ایک فورتھ سائن جو کہ اللہ نے فرمایا کہ 3 sons of خلفاء will fight over a treasure beneath the Kaaba. 3 خلفاء کے بیٹے آپس میں لڑیں گے over a treasure beneath the Kaaba. By the way, کیا آپ کو پتا ہے کہ as we speak, as of today, کعبہ کے نیچے ایک سونے اور چاندی سے بھرا ہوا ایک ٹریجر موجود ہے, لیکن اس کو نکالے گا کون؟ ابسینے کا وہ حبشی انسان ذوالفقار کہتے ہیں, اس سے پہلے اس کو کوئی نکال نہیں سکے گا. لیکن اس حدیث میں جس ٹریجر کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ ٹریجر نہیں ہے. علماء کہتے ہیں کہ دس حدیث از ٹاکنگ اباؤٹ دا خلافہ, دا رولرشپ, اور ہم اس حدیث پہ مزید انشاءاللہ آگے بات بھی کریں گے. So what will happen is treaty between Muslims and Romans. اللہ نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة, قیامت کا دن قائم نہیں ہوگا حتیٰ کہ مسلمان اور رومنز will have a treaty. وہ اکٹھے ہو جائیں گے and they will fight against an enemy which is min wara'ihim, which is a common enemy, which is behind them. مسلمان اور رومنز آپس میں ٹریٹی کریں گے and they will fight against an enemy min wara'ihim which is behind them. علماء نے سے مختلف تفاسیر بیان کی ہیں what is the meaning of min wara'ihim. Some said کہ it is their own made up enemy, جس کو انہوں نے بنایا تھا ایک زمانے میں اپنے ایجنڈا کو یوز کرنے کے لیے, لیکن وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے. اور دوسری نیریشن میں آتا ہے کہ min wara'ihim مطلب لوکیشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے, means Rome. What is Rome which is west and what is Muslims, یہ ایسٹ میں جو مسلمان ہیں ان سے پیچھے, جغرافکلی ان سے پیچھے. واللہ تعالیٰ عنہ وہ کون لوگ ہوں گے, لیکن فرمایا کہ تم اور رومنز ایک انیمی کے ساتھ لڑو گے. کیا ہوگا اس میں؟ فَتُنْصَرُونَ وَتَغْلَبُونَ وَتَسْلَمُونَ, تم لوگ جیت جاؤ گے, تمہیں فتح نصیب ہوگی, تمہیں مال غنیمت ملے گا, اور تمہیں کچھ زیادہ ڈیمیج بھی نہیں ہوگا. فَتُنْصَرُونَ, تم جیت جاؤ گے. وَتَسْلَمُونَ, you will be safe with no much casualties. وَتَغْنَمُونَ, اور تمہیں بہت سارا مال غنیمت ملے گا. And when you will be returning from the battlefield, ایک جگہ پہ جس کا نام ہے الدابق یا الاعماق, یہ جگہ ہیں, یہ آج ہی موجود ہیں. وہاں پہ ایک کرسچن کراس کو ریز کرے گا اور کہے گا the cross has prevailed, ہمیں فتح کراس سے دی ہے. ایک جیلس مسلمان آئے گا, اس کو غصہ آئے گا, he will break the cross and will say کہ لا الہ الا اللہ, ہمیں اللہ نے فتح دی ہے, ہمیں کراس نے فتح نہیں دی. اور اس چیز پہ کانفلکٹ شروع ہوگا and that Christian will kill the Muslim, اور وہاں پہ ان کی ٹریٹی ختم ہوگی and the great battle of ملحمۃ الکبریٰ اور the Armageddon will begin. صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا کہ the Romans will gather under 80 flags, under 80 flags, and each flag will contribute 12,000 soldiers. You do the math. 9,60,000 لوگ رومنز کے ہوں گے. نیٹو alliances, مختلف ان کے alliances ہوں گے. each flag will contribute 12,000 soldiers, اور مسلمان بہت کم ہوں گے تعداد میں. یاد ہم نے بات کی تھی کانسٹینٹینوپل کو وہ کانکر کر لیں گے اور پھر ہم کریں گے. Imagine this huge number of people coming to Ad-Dabiq, which is جبل مجیدو, جہاں سے نکلا ارمجدون. ارمجدون نے جو لفظ جبل مجیدو سے نکلا بیسیکلی, وہاں پہ یہ فائٹ ہوگی اور وہ لوگ آئیں گے بیسیکلی یہاں پہ in huge numbers and will conquer Constantinople on their way and they will gather here. اور اللہ نے فرمایا کہ اس بیٹل سے بدترین بیٹل ہسٹری میں نہیں ہوئی, ہسٹری میں نہیں ہوئی. مسلمان بھی اکٹھے ہوں گے, مسلمان کے 3 گروہ بنیں گے. ایک گروہ ان کے ہیوج نمبر کو دیکھ کے ڈرے گا اور ان سے جا کے مل جائے گا, ان کے نمبر کو دیکھ کے ڈرے گا کہ آپ تو مرے گئے, ان کے ساتھ مل جاؤ. اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کریں گے, ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی. اس میں علماء لکھتے ہیں کہ یا تو وہ توبہ ہی نہیں کریں گے کبھی, یا وہ اسی جنگ میں مارے جائیں گے اور توبہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا انہیں.
दूसरा ग्रुप वो होगा जिसको बोलते हैं शुरदतुल मौत, द आर्मी ऑफ डेथ। वो आपस में बात करेगा और वो कहेगा कि हमने इनको एक कदम आगे नहीं बढ़ने देना, चाहे हमारी मौत ही क्यों ना हो जाए। मुसलमानों इस ग्रोह को भेजेंगे आगे, और वो जब ग्रोह आगे जाएगा तो सुबह से शाम तक लड़ेंगे, हत्ता कि रात हो जाएगी। दोनों फौजें सोएंगी और दोबारा सुबह लड़ाई शुरू होगी, हत्ता कि उनको खत्म कर दिया जाएगा। दे विल बी मार्टर्स एंड दे विल बी द बेस्ट मार्टर्स। फिर मुसलमान एक और ग्रोह भेजेंगे शुरदतुल मौत को, वो सुबह से शाम तक रोमन से लड़ेंगे, हत्ता कि रात हो जाएगी। रात को दोनों आदमी सो जाएंगी और सुबह जब उठेंगे अगले दिन उनको भी शहीद कर दिया जाएगा। और तीसरे दिन भी मुसलमानों का एक तीसरा जो ग्रोह होगा, ये जाएगा उनसे लड़ने के लिए। सारा दिन लड़ेंगे, रात हो जाएगी, दे रेस्ट। अगले दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको मदद भेजेंगे, और मदद होगी उम्मत मुस्लिमा से, और स्पेशली मदीना से एक लश्कर चलेगा अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल मेहदी, एंड ही विल जॉइन दिस आर्मी। और इस आर्मी के साथ वो मिलकर लड़ेंगे एंड दे विल कॉन्कर द रोमन्स। और अल्लाह के ने फरमाया कि ये वो लोग होंगे कि जो उसके बाद कभी फितने में मुब्तला नहीं होंगे, इनको फितना कभी आपस में नहीं लपेटेगा। दे विल बी द ट्रू मैन। और फिर क्या होगा? दे विल कॉन्कर द अर्थ। तुग़ज़ूना जज़ीरतुल अरब फ़यफ़्तहु अल्लाह, तुम लोग जज़ीरतुल अरब पे स्ट्राइक करोगे एंड अल्लाह विल ओपन इट फॉर यू। तुग़ज़ूना फ़ारिस फ़यफ़्तहु अल्लाह, यू विल गो टू पर्शिया एंड अल्लाह विल ओपन इट फॉर यू। तुग़ज़ूना रोमिया फ़यफ़्तहु अल्लाह, यू विल गो टू रोम एंड अल्लाह विल ओपन इट फॉर यू। तुग़ज़ूना कुस्तुनतुनिया फ़यफ़्तहु अल्लाह, you will go to Constantinople and Allah subhanahu wa ta'ala will open it for you. ये जो इससे पहले जो आर्मेगेडन की जंग हुई होगी ना, इसमें इतनी किलिंग होगी कि हदीस में आता है हर खानदान के 100 लोगों में से 99 मर जाएंगे, एक बाकी रहेगा। और इतनी फियर्स किलिंग होगी कि अल्लाह ने फरमाया कि ये इतनी बुरी बैटल होगी कि ऊपर से उड़ते हुए परिंदे भी, when they will cross the flanks of the लश्कर, they will die, they will fall, die. Subhanallah. Maybe because of atomic weapons, maybe because of the smells of dead bodies. Wallahu ta'ala alam. और हम इस पे अगर मुझे भूल गए तो बात करेंगे। हदीस कहती हैं कि एक टाइम आएगा जिसमें ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, गन्स। और आपको पता है अमेरिका ने जब इराक पे हमला किया कितने लोग आए थे? उन्होंने सिंपली अपने B-52 बॉम्बर्स जो है ना, जेट्स भेजे, बम्बार्ड किया इराक को और निकल के। ज़्यादा बंदे की जरूरत ही नहीं है। अफगानिस्तान पे हमले के कहाँ वो हमले करते हैं, बंदूक की जरूरत है आजकल। बिग नंबर्स इज नॉट द केस आजकल। यहाँ पे चलता क्या है, आपके पास मिसाइल्स हो, आपके पास जहाज हो और आप अटैक करो अगले मुल्क पे। लेकिन व्हाई इज द रीजन कि अल्लाह की फरमा रहे हैं कि 80 कंट्रीज 12,000 फोर्सेस देंगे, एंड व्हाई देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर, और वो उनकी फाइट हो रही होगी। और आगे हम पढ़ेंगे कि व्हाई पीपल विल फाइट विद स्वॉर्ड्स। अल्लाह की मैंने तलवारों का नाम क्यों लिया, नेज़ों का नाम, घोड़ों का नाम क्यों लिया, घोड़ों का नाम क्यों लिया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब तुम कुस्तुनतुनिया फतह करोगे तो तुमने अपनी तलवारों को ऑलिव ट्रीज पे लटकाया होगा, एंड यू विल बी कलेक्टिंग द स्पॉइल्स ऑफ वॉर, द बूटी ऑफ वॉर। तो शैतानों में से शैतान आवाज लगाएगा, अन्ना दज्जाल क़द ख़लफ़कुम फ़ी दरारिकुम, द दज्जाल इज आउट एंड ही इज प्लेइंग विद द ईमान ऑफ योर वुमेन एंड चिल्ड्रन। वो तुम्हारे घर वालों के ईमान साथ खेल रहा है। तो इमाम मेहदी क्या करेंगे वहां पे? ही विल सेंड 10 हॉर्समैन, 10 घुड़सवार भेजेंगे अपने। अल्लाहु अकबर। आई लव दिस हदीस। अल्लाह ने फरमाया कि वल्लाहि इन्नी लअअलमु अस्माअहुम व अस्माअ आबाइहिम व अलवान खुयूलिहिम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वल्लाहि मैं उन 10 घुड़सवारों के नाम जानता हूँ, उनके बाप के नाम जानता हूँ और उनके घोड़ों के रंग जानता हूँ। एंड दे विल बी द बेस्ट 10 हॉर्समैन ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। बेहतरीन 10 घुड़सवार होंगे वो। दे विल गो टू फाइंड आउट द न्यूज़ विल बी फॉल्स एंड फेक। शैतान विल कॉल दिस न्यूज़ जस्ट टू स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ मुस्लिम आर्मीज। जब वो रिट्रीट करेंगे, एंड दिस विल कॉज द रिट्रीट ऑफ फोर्सेस ऑफ इमाम मेहदी। जब वो सीरिया पहुंचेंगे, सून आफ्टर दे रियलाइज दज्जाल इज आउट। और दज्जाल को पता क्या चीज निकालेगी बाहर? अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, इब्न सय्याद का नाम सुना आपने? इब्न सय्याद सहाबा में से अक्सर सहाबा, इवन अल्लाह के नबी को भी शक था कि इब्न सय्याद दज्जाल है, जिसके बारे में हम थोड़ी सी बात करने का टाइम मिला तो इब्न सय्याद जो है ना, उसको अब्दुल्ला बिन उमर ने कोई बात की जिससे वो बहुत गुस्से हो गया, और इतना गुस्सा हो गया फैल गया कि पूरी गली उसने ब्लॉक कर ली। उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा अब्दुल्ला बिन उमर कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि अल्लाह ने क्या फरमाया दज्जाल के बारे में, क्यों तुम उसे गुस्सा दिला रहे हो? फरमाया अद-दज्जालु यखरुजु लिग़ज़बतिन यग़ज़बुहा, कोई चीज दज्जाल को इतना गुस्सा दिलाएगी और उस गुस्से में वो अपनी चेन्स और शैकल्स को तोड़ेगा और वो बाहर निकल आएगा। तो तुम क्यों गुस्सा दिला रहे हो इब्न सय्याद को? बट द ट्रू ओपिनियन इज कि इब्न सय्याद वाज नॉट दज्जाल।
جس کے بارے میں بات کریں گے, لیکن ہی از ویری مسٹیریس پرسنالٹی, ویری مسٹیریس. ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شک میں تھے, اور اللہ کے نبی نے ایک دفعہ چھپ کے گئے, ابن سیاد اپنے باغ میں تھا اور کچھ ممر کر رہا تھا, کچھ بول رہا تھا زبان سے جب وہ بستر پہ لیٹا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے جا رہے تھے اور درختوں پہ چھپے ہوئے تھے, جسٹ ٹو لسن واٹ ہی از سیئنگ. تو ابن سیاد کی ماں نے دیکھ لیا اور کہا صاف صاف محمد, اس کو صاف کہتی, صاف محمد آ گئے. تو اس نے اٹھا اور وہ خاموش ہو گیا. تو اللہ نے کہا کہ اگر اس کی ماں مجھے آج نہ دیکھتی تو یہ معاملہ کلیئر ہو جاتا کہ دجال ہے یا نہیں ہے, اور اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. سو واٹ ول ہیپن از کہ بہت فیئرس کلنگ ہوگی اس دور سے پہلے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے, ٹیک لگا کے آرام سے بیٹھے, تو کوفہ میں نا سینڈ اسٹارم آ گیا, ریڈ آندھی. تو لوگ بھاگتے بھاگتے ہیں اور کہا یا ابن مسعود قامت الساعہ, قیامت آ گئی, قیامت آ گئی. اب دیکھیے وہ نالج کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ, نالج سبحان اللہ کنٹینٹمنٹ دیتا ہے, کنفیوژنس کے دور میں انسان کو اطمینان دیتا ہے. آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھی اور کہا کہ قیامت کا دن تب تک نہیں آئے گا جب تک لوگ انہیریٹنس کو تقسیم کرنا بند نہیں کر دیں گے, اور پیپل ول ناٹ ریجوائس دا بوٹی آف وار, دا اسپوائلز آف وار دے ول ناٹ ریجوائس اٹ. اور پھر شام کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہاں پہ مومنوں اور مسلمانوں کی فوجیں جمع ہوں گی, اور پھر رومنز بھی جمع ہوں گے, اور رومنز ول کنٹریبیوٹ انڈر 80 فلیگز, ایچ فلیگ ول کنٹریبیوٹ 12,000 سولجرز, اور وہ آپس میں لڑیں گے جہاں پہ ہر خاندان کے 100 میں سے ایک شخص کی وفات ہو جائے گی, شہید ہو جائے گا وہ, حتیٰ کہ they will be having no fun in collecting the booty of war. کیونکہ میں اس مال غنیمت کا میں کیا کروں جب میرے کوئی بچہ ہی نہیں ہے, میرے خاندان میں سے کوئی رہا ہی نہیں ہے. So this will happen. مسلمان اور رومنز آپس میں فائٹ کریں گے, اینڈ دین جب یہ کانکسٹ ہوں گی اور قسط الدنیا فتح ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ وہ ٹائم ہوگا کہ دجال کی چیز غصہ دلائے گی.